بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہیومن رائٹس ڈے تھا، انسانی حقوق کا دن۔ ہیومن رائٹس ڈے تھا، کل ہی یہ پڑھنے کو ملا کہ مدثر قادری، فیاض لولو اور جنید کو مار پڑی ہے، ان کے انسانی حقوق سلب کیے گئے ہیں۔ یہ بھی پڑھنے کو ملا کہ ہمارے فیاض امجدی، جو کہ ادارہ تحقیقات اسلامی کے ساتھ وابستہ ایک عالم ہیں، انہوں نے جمعہ پہ کچھ بولا تھا اور انہی کو بند کر دیا گیا۔ یہ بھی پڑھنے کو ملا کہ سری لنکا میں مسلمان جتنی بھی کووڈ-19 سے مر رہے ہیں انہیں دفن کرنے کے بجائے جلایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ the Supreme Court of Sri Lanka has ordered that they be cremated and not buried at all۔ یہ بھی پڑھنے کو ملا کہ پچھلے جمعہ کو نائجیریا میں ایک مسجد میں 6 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور 18 دیگر کو جو ہے اغوا کر لیا گیا۔ یہ بھی پڑھنے کو ملا کہ آئرونیکلی اس سال کے نوبل پیس پرائز کے لیے بنجمن نتنیاہو کو جو ہے نامنیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی پڑھنے کو ملا کہ اوئیغر مسلمانوں سے فورسڈ لیبر کرایا جا رہا ہے، ان سے ماسک بنوائے جا رہے ہیں اور پوری دنیا میں بانٹے جا رہے ہیں۔ اور کہیں یہ بھی پڑھنے کو ملا کہ فرانس نے 76 ماسکس اور اسلامک آرگنائزیشنز کو بین کر کے مزید 70 کی لسٹ بنائی ہے، جو کہ مزید بین کیے جانے کے چانسز ہیں۔ یہ بھی پڑھنے کو ملا کہ فرانس ایک اینٹی سیپریٹزم لا لا رہا ہے، جس میں وہ مسلمانوں کو، یہاں تک کہ مسلمان بچوں کو ٹیگ کریں گے کہ if they are going to school or not۔ تو عجیب سی بات ہے کہ لوگ پوری دنیا میں ہیومن رائٹس ڈے منا رہے ہیں، انسانی حقوق کا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن ہر طرف انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ کشمیر تو خیر ہے ہی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کشمیر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں انسانی حقوق سلب ہو رہے ہیں، فارمرز سے لے کے کشمیری مسلمانوں تک۔ کچھ دنوں پہلے جو ایوب وغیرہ دلی میں 3 لوگ پکڑے گئے، ان سے لے کے پورے کشمیر میں اور بلکہ پوری دنیا میں ہی مسلمانوں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، انسانی حقوق سلب ہو رہے ہیں۔ بڑی عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے اس وقت جب کہ سلیکٹیو رائٹس کو دیکھا جاتا ہے اور سلیکٹیو رائٹس کو ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے۔ یہ ہیومن رائٹس اس وقت کیوں چینج ہو جاتے ہیں جبکہ ہم ہیومن رائٹس کا مطالبہ مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں۔ لیکن اگر ایسی ہی حالات جیسے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اگر یہ کسی اور کے ساتھ ہوں تو اس کو ہیومن رائٹس کا نام دیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ انسانی حقوق کی حفاظت کی جائے اور لوگ محافظ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیر، میں یہ کہوں گا کہ مسلمان ہمیشہ سے پریشانیوں میں رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس دنیا کی سوچی نہیں ہے، ہمیشہ عقبہ کے بارے میں سوچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ اس دنیا میں اگر ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کی امت کے ساتھ رہنا ہے تو پریشانیاں ہمیشہ آئیں گی، مصائب اور آلام ہمیشہ آئیں گے۔ بس میں تو یہی کہوں گا کہ ان مصائب سے، کیونکہ ہماری سوچ یہی ہے نا کہ ہم جیت گئے تو غازی ہوئے، مر گئے تو شہید ہوئے، ہم آگے بڑھے تو ماشاءاللہ اور نہیں بڑھ پائے تب بھی ماشاءاللہ، کیونکہ لیس للانسان الا ما سعی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا نا، ہم کسی اور سے بدلے کی تلاش کرتے نہیں ہیں، یہاں کسی انجام کی، کسی کامیابی کی، کسی سکسس کی امید نہیں کرتے۔ بس میں یہی کہوں گا کہ مسلمانوں کے لیے یہی دعا کروں گا، بلکہ عالم اسلام کے لیے، اپنے لیے یہی دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں ان مصائب سے، ان آزمائشوں سے بچائے اور اسلام کو سرفروشی عطا کرے اور وہ بلندی عطا کرے جو کہ ہم نے اس وقت دیکھی تھی جب کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ تھا۔ اور آخر پر یہی کہوں گا کہ دنیا کوشش کر لے، ساری کائنات مل جائے، الکفر ملت واحدہ کے مصداق ساری دنیا مل بھی جائے، اس کے باوجود بھی حقیقت یہی ہو کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسلام کی شمع اللہ نے روشن کی ہے اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اس شمع کو بجھا نہیں سکتی۔ پھر سے ایک بار اقوام متحدہ سمیت پوری دنیا سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج ہیومن رائٹس ڈے تھا، اس ہیومن رائٹس ڈے کو کوشش یہ کریں کہ کم سے کم ہیومن رائٹس ڈے سب کے لیے ایک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔